کبھی کبھی ایک غزل صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آخری چیخ ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی محبت کی داستان ہوتی ہے جس کا انجام جدائی کے اندھیرے میں ہوا ہو۔ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، یہ صرف ایک مصرع نہیں، یہ محبت میں شکست کھانے والے ہر انسان کی پکار ہے۔ ناظرین، جب شہنشاہ غزل مہدی حسن نے اس غزل کو اپنی آواز دی تو یوں لگا جیسے کسی نے دل کے زخموں پر انگلی رکھ دی ہو۔ ہر لفظ، ہر آہ، ہر ٹھہراؤ دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اس غزل کے خالق تھے احمد فراز، ایک ایسا شاعر جس نے محبت کو صرف خوشی کے رنگ میں نہیں دیکھا بلکہ جدائی، انا اور بے بسی کے سائے میں بھی محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزل انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے ایک کربناک دور میں لکھی، جب محبت قریب ہو کر بھی دور ہو جائے، جب انا رشتے کے درمیان دیوار بن جائے تو دل صرف اتنا کہتا ہے، آ پھر مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ دوستو، سوچئے کیسی کیفیت ہوگی جب کوئی شخص اپنے محبوب سے یہ کہے کہ آؤ، صرف اس لیے آؤ کہ تم دوبارہ مجھے چھوڑ سکو۔ یہ محبت کی آخری حد ہے، جہاں انسان اپنی تذلیل بھی قبول کر لیتا ہے، صرف ایک جھلک کے لیے۔ مہدی حسن کی آواز میں جو درد تھا وہ قدرت کا عطیہ تھا۔ جب وہ اس غزل کا پہلا مصرع گاتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک ہلکی سی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے دل پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ موسیقی سادہ ہے، ساز کم ہے، لیکن آواز میں ایسا جادو ہے کہ سننے والا اپنی دنیا بھول جاتا ہے۔ یہ غزل 1970 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان اور بعد میں ٹی وی پروگراموں کے ذریعے مقبول ہوئی۔ اس وقت محبت کے اظہار میں حیا بھی تھی اور گہرائی بھی۔ لوگ خط لکھتے تھے، انتظار کرتے تھے اور جدائی کو برداشت کرتے تھے۔ رنجش ہی سہی اس دور کے عاشقوں کا ترانہ بن گئی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں اس غزل کو کئی گلوکاروں نے گایا، لیکن جو اثر مہدی حسن کی آواز میں تھا وہ کسی اور میں نہ آ سکا، کیونکہ وہ صرف گا نہیں رہے تھے، وہ اس میں جان ڈال رہے تھے۔ دوستو، اس غزل کا ہر شعر ایک مکمل کہانی ہے۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ محبت میں انا کتنی بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ عاشق کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو کم از کم دنیا کو دکھانے کے لیے ہی آ جاؤ، یعنی وہ اپنی عزت نفس بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مہدی حسن اس غزل کو محفل میں گاتے تھے تو سامعین پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ خاموش ہو جاتے، کئی کی آنکھیں نم ہو جاتی، کیونکہ یہ غزل صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ احمد فراز اور مہدی حسن کا یہ امتزاج اردو ادب اور موسیقی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ایک نے درد کو لفظ دیا، دوسرے نے آواز۔ آج کے دور میں محبت شاید آسان ہو گئی ہے، لیکن گہری نہیں۔ پیغام ایک لمحے میں بھیج دیا جاتا ہے، بلاک بھی ایک لمحے میں کر دیا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں جدائی ایک آزمائش تھی۔ شاید اسی لیے رنجش ہی سہی آج بھی اتنی ہی تازہ محسوس ہوتی ہے جتنی پہلی بار تھی۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی سچی محبت کی ہے، اگر آپ نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہے، اگر آپ نے کبھی کسی کے انتظار میں رات گزاری ہے، تو یہ غزل آپ کی کہانی ہے۔ یہ غزل ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں، یہ برداشت، عاجزی اور قربانی کا نام بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی انا کو توڑ کر صرف ایک لمحے کی ملاقات چاہتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ مہدی حسن جیسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے دکھ کو بھی خوبصورت بنا دیا۔ رنجش سہی آج بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ کو بھی یہ غزل پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مہدی حسن کی کسی اور درد بھری غزل کی کہانی بھی سنائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی داستان، ایک ایسی غزل کی جو صرف گائی نہیں گئی بلکہ محسوس کی گئی۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔